ہڈیاں ہل گئی، بال سفید ہو گئے، عمر گزر گئی، لیکن اب بھی تیرے رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر لگتا ہے رشتہ داروں سے اپنے بعد کہ دین کا کام نہیں کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجے، عاقر جیسے حائز، حانز، اس کے لیے عاقرتن کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تائے تانیث کے صیغہ مؤنث ہے، اطلاق اس کا عورت پر ہوتا ہے۔ التی لا تنتج اے لا تلد، جس عورت کا بچہ نہیں ہے تو اس کو عاقر کہتے ہیں، عاقر، چھنڈا، بانج۔ اور میری بیوی بانج ہے، تو بیوی جو بانج تھی تو ایک دن میں تو نہیں ہوئی تھی، پہلے سے حضرت کو پتہ تھا، اور کس قدر واویلا اور فریاد کر رہا ہے۔ تو بیماریاں دور کرنا یہ بھی نبی اور ولی کا کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر علاج تجویز کر سکتا ہے، صحت نہیں دلا سکتا ہے۔ حکیم طبیب تشخیص مرض کر سکتا ہے، بیماری ختم کرنا اس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور ہے میری بیوی بانج، میں بوڑھا، میری بیوی بانج، اور لیکن خدا بیٹا تو ہی دے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور دیجئے اپنے پاس سے ایک بہترین معتمد، ایک اچھا وارث دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور خاندان یعقوب کا۔ خاندان یعقوب میں کوئی جائیداد زمین ہے، قلمرو نہیں بٹ رہے تھے، خاندان یعقوب میں نبوت بٹ رہی تھی، رسالت تقسیم ہو رہی تھی، اور اس کے آداب گزشتہ انبیاء و مرسلین میں اس طرح دعا جائز تھی، لیکن ہمارے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح نبوت ختم ہو گئی، اس لیے اب اس قسم کی دعا جائز بھی نہیں۔ نبوت کو محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمدہ انبیاء۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس بچے کو اے پروردگار پسندیدہ، بیٹا بھی دے اور پسندیدہ بیٹا دے، لائق دے، فائق دے۔ یا زکریا، اللہ نے کہا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو کہ لڑکا ہوگا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس نام کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ یا تو یہ کہ ان صلاحیتوں کا کوئی اور نہیں ہوگا، اور یا یہ کہ یحییٰ پہلی مرتبہ روئے زمین میں کسی انسان یا نبی کا نام ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی دعا قبول ہوئی۔ آل عمران میں ہے کہ بی بی مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل مانگا، اور اللہ نے قبول فرمائے۔ روح المانی میں ہے جس جگہ ظہور کرامات ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی، جیسے عند الاذان، جیسے عند الدرس، عند الافطار، عند السحر بعد المکتوبہ، عند البعث والقتال۔